بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین، پی ڈی ایم حکومت کی بات کریں تو ابھی تک ان کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے اور یہ لوگ جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں حکومت تو ہے ہی نہیں۔ بغض عمران خان کے چکر میں ایک مبینہ گروہ سا ہے جس نے ایوان پر شب خون مار کر قبضہ کر لیا ہے، اور اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے۔ ناظرین، جب کوئی ٹیم میچ ہار رہی ہو اور اس کو اپنے ہارنے کا 100% یقین ہو تو پھر کیا کرتی ہے؟ پھر وہ کھیل کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، ریفری کے ڈیسیژنز پر انگلیاں اٹھاتی ہے، جواز پیدا کرتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتی ہے، اور یہ سب حرکتیں یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ میچ کھیلنے سے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور کھیل کو ہی متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی اب پی ڈی ایم حکومت اور خاص طور پر نون لیگ کر رہی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میچ ہار رہے ہیں اور میچ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ امپائرز کو لڑواتے ہیں، امپائرز کو اپنی طرف کرتے ہیں، امپائرز میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، وہ ججز کو بھی لڑواتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان بھی اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کی پرانی اسٹریٹجی ہے، اور آج بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو آج کل نظر بھی آ رہا ہے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بچا کہ یہ لوگ آئین و قانون کے ساتھ مل کر الیکشن سے فرار حاصل کر لیں۔ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہر صورت الیکشن کروانے ہیں، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کا اس بات پر ڈٹ جانا مسلم لیگ نون کے لیے اور دیگر پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مطلب کہ پوری دنیا میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت بتا دیں کہ جس کے منشور میں لکھا ہوا ہو کہ جب بھی عدالت میں کیس ہو تو آپ نے اپنی مرضی کے ججز کا پینل ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ججز کا پینل یہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ کیس میں کون کون سے جج ہوں گے اور کون کون سے نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے مرضی کے ججز نہ ہوئے تو یہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے۔ مطلب آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ سپریم کورٹ میں کون سا جج ہوگا یا کون سا نہیں ہوگا، اور کیس سننے کے لیے بھی آپ سیاسی پارٹیاں ہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ پینل میں کون ہوگا۔ تو یہ سراسر توہین عدالت بھی ہے اور سپریم کورٹ کی خود مختاری پر شب خون بھی ہے، اور تاریخ میں یہ ایک بار پہلے یہ شب خون عدالت پر مار چکے ہیں، اور جب چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کی عدالت پر چڑھائی کر دی گئی تھی، اور جسٹس سجاد علی شاہ جیسے ایماندار اور شریف النفس چیف جسٹس صاحب کو مستعفی ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، اور آج بھی یہ لوگ 1997 والی کہانی دہرانے کے لیے مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی سے یہ لوگ عدالت کو متنازع کرنے لگے ہیں، اور ڈیلی سپریم کورٹ کے باہر مریم اورنگزیب یا پھر وزیر قانون پریس کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین و قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان پر بھرپور پریشر ڈالا جا رہا ہے، ایموشنل پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، اور خاص اداروں کی جانب سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اگر نون لیگ کو شارٹ ٹرم میموری لاس نہ ہوا ہو تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یہی وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جو رات کے 12 بجے اپنے گھر سے کورٹ کے لیے نکلے تھے، اور انہوں نے راتوں رات ان لوگوں کی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب قرار دیا تھا اور سوری صاحب کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ تب بھی یہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ہی تھے، اور تب شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے، لیکن آج بھی وہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال آئین و قانون کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، تو اب وہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ آج بھی وہ آئین و قانون کی حفاظت ہی کر رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب ان لوگوں کے مقاصد وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے، مقاصد تبدیل ہو گئے ہیں، تو اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جج بھی تبدیل ہو جانا چاہیے، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ عدالت کو اتنا بدنام کر دیا جائے، اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ ججز حضرات ان کے خلاف فیصلہ دینے سے ڈرے۔ اب پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اجلاس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کو کس طرح نیچے دکھانا ہے، کس طرح ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو بدنام کرنا ہے، ان کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب بھی یہ سارا معاملہ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔
اور خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک بریک تھرو دے دیں، کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ نواز شریف کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اور 1997 میں بھی اسی طرح کے حالات بنے اور تب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ نواز شریف نے اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کو آپس میں لڑوایا۔ اور اگر آپ حالیہ سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وہ بات ریپیٹ ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ نواز شریف کا یہی سٹائل ہے سیاست کرنے کا۔ جب تک آپ کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوں، آپ کے ساتھ سب سیدھے چل رہے ہوں، تب تک سب اچھا ہے، اور جیسے ہی ان کو اپنے خلاف خطرہ محسوس ہوتا ہے، ان کو اپنی حرکتیں بے نقاب ہونے کا ڈر ہو، تو یہ لوگ سب سے پہلے اٹیک ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کرتے ہیں۔ اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ مقدمہ تو ہار چکے ہیں، اور باہر آ کر یہ لوگ بڑھ کے مارتے ہیں اور عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی عدالت کے باہر فیصلے سنا رہے ہیں، اور صورتحال آلموسٹ وہی ہے۔ 1997 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اب چھوٹا بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اور نواز شریف صاحب اس وقت مفرور ہیں، مطلوب ہیں، بگوڑے ہیں، سزا یافتہ ہیں اور ملک سے باہر ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اور جو کام اس وقت نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کر رہے تھے، اب وہی کام ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب اب بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ اور ان کا مطالبہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے، جس کو آلریڈی سپریم کورٹ ایک سرکولر ایشو کر کے فارغ کروا چکی ہے کہ یہ فیصلہ ان کی ذاتی رائے کی بنیاد پر ہے، اس کا اطلاق باقی کیسز پر نہیں ہوتا، لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہی 2 ججز کا فیصلہ لاگو کریں، حالانکہ جس کو 5 ججز کے سرکولر نے پہلے ہی فارغ کروا دیا ہے۔ اور نواز شریف بھی 1997 میں یہ کہتے تھے کہ کوئٹہ والے بینچ کے فیصلے کو لاگو کیا جائے، مطلب یہ لوگ ہمیشہ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لانے کے عادی رہے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ پر حملے کرتے ہیں اور کورٹ کو متنازع بناتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور $500 تک پہنچانے کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سراسر سپریم کورٹ اور آئین و قانون کو اپنے ہاتھوں سے مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے وقار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور سپریم کورٹ کو اس سارے میٹر سے ہی نکل جانے کا کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو وزیر اعظم کو دے دے، وہی اپنی مرضی سے بینچ بنائیں اور اس کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے لیں۔ تو اس طرح سے ملک کا وزیر اعظم خود آئین کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور جمہوریت کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور سول مارشل لا والی سچویشن کھڑی کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔